کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار کے اندر تشریف لے گئے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کئی میل اپنے کندھوں پر اٹھا کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف سفر فرمایا۔ یہ مقدر، یہ وقت کسی اور کا نہیں ہے، یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ اعزاز کندھوں پر سواری، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کندھوں پر سواری حسنین کریمین کرتے ہیں، اور حسنین کریمین کے نانا سواری ابوبکر صدیق کے کندھوں پر فرماتے ہیں۔ یہ کمال کا لطف ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اعزاز کتنا ہے۔ فرمایا تم یہ بات بیان کرتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار کے اندر سانپ نے ڈسا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرماتے ہیں یہ تم بات کرتے ہو، تمہاری بات اپنی جگہ بجا ہے، تمہاری محبت کا تقاضا اپنا ہے، لیکن اہل محبت کا، اہل ذوق کا تقاضا اپنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کا چہرہ ان خواتین کے سامنے کیا گیا کہ جن کے ہاتھوں کے اندر سیب تھے، پھل تھا، اور دوسرے ہاتھ کے اندر چھری تھی، تو جب اس پھل کو کاٹنے لگی تو کیا ان کو درد ہوئی تھی؟ ان خواتین کو محسوس ہوا کہ جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا کہ ہم اپنی چھری کو اپنے ہاتھوں پر چلا رہی ہے یا کہ پھل پر چل رہی ہے، تو کہتے ہیں ان کو محسوس نہیں ہوا۔ تو جو دیدار یوسف کریں ان کو ہاتھ کٹنے کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر غار ثور کے اندر ابو بکر کو سانپ کے ڈسنے کا کیسے پتہ چلا ہوگا؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں کے سامنے جلوہ کسی اور کا نہیں ہے، مدینے کے تاجدار کا جلوہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی اور کی زیارت نہیں کر رہے، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو کائنات والوں سمجھ لینا چاہیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ درد کی وجہ سے نہیں رو رہے تھے، رو اس لیے رہے تھے کہ اگر یہ سانپ آج باہر آ گیا، اس نے مجھے ڈس لیا، تو پھر بھی زیارت مصطفیٰ سے محروم ہو جاؤں گا۔ اگر آقا علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیا تو پھر بھی زیارت مصطفیٰ سے محروم ہو جاؤں گا۔ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ ابوبکر صدیق کی زندگی کا تو مقصد یہ ہے کہ آنکھیں ابوبکر صدیق کی ہوں اور چہرہ سونے مصطفیٰ کا ہو۔ آنکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہو اور چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہو۔ یہ آنکھیں تکتی رہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہ روح پرواز کر جائے، جلوہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا تقاضا تھا۔ تو حضرات محترم، اس لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم خلیفہ ہیں، آقا علیہ السلام کے وہ عظیم نائب ہیں کہ جنہوں نے حقیقت کے اندر نائب ہونے کا حق ادا کیا ہے، جنہوں نے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہونے کا حقیقت کے اندر حق ادا کیا ہے۔ کس لیے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی جان، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی۔ جب بھی پرواہ کی ہے تو ہمیشہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حکم کی پرواہ کی ہے۔ آپ نے ہمیشہ آقا علیہ السلام کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش فرمائی۔ تو جو اتنے عظیم صحابی رسول ہوں، اتنے عظیم غلام ہوں، تو ان کی طرف کسی غلطی کو منسوب کرنا یا ان کو غلطی پر کہنا یا ان کی طرف کسی گناہ کو منسوب کرنا، تو جو بچپن میں بھی کسی بت کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، وہ جوانی کے عالم کے اندر چہرے مصطفیٰ تکنے کے بعد، آقا علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنے کے بعد کیسے کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ وہ سچے غلام تھے، سچے غلام تھے۔ تو اس لیے ہمیں ان کی غلامی پر ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔